آج میں اپنے چینل میگ ٹی وی پہ چنگیز خان کی بیوی پورتا کا اغوا ہونے کے بعد کس طرح واپس چنگیز خان کے پاس آئی بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میری چینل میگ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ان تک میری ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ملک کے طول و عرض کے دورے کے دوران چنگیز خان بعض اوقات اپنی بیویوں کو ہمراہ لے جاتا اور بعض اوقات ان کو پیچھے کسی محفوظ مقام پر چھوڑ جاتا۔ دوسرے سال کے اختتام پر پورتی پھر ماں بننے والی تھی۔ چنگیز خان اس موقع پر کسی فوجی مہم پر روانہ ہونے کو تھا۔ اسے خوف تھا کہ پورتی اس حالت میں سفر کی سختیاں برداشت نہ کر پائے گی، چنانچہ اسے گھر میں رہنے دیا گیا۔ جب وہ جا چکا تھا، گھڑ سواروں کا ایک دستہ جس کا تعلق اس کے دشمنوں کے ایک قبیلے مکریت سے تھا، اچانک شہر میں داخل ہوا اور چنگیز خان کے چھوڑے محافظ دستے پر قابو پا کر ہر وہ شے جو انہیں قیمتی لگی اپنے ہمراہ لے گئے۔ انہوں نے پورتا کو بھی پکڑ لیا اور یرغمالی بنا کر لے چلے گئے۔ اس واقعے کے پیچھے 18 سال پرانی وہ دشمنی تھی جب چنگیز خان کا باپ اولون، جو کہ چنگیز خان کی ماں تھی، کو اٹھا لایا تھا۔ جب اس قبیلے کو علم ہوا کہ چنگیز خان شادی کر کے دلہن لایا ہے تو انہوں نے حملے کا منصوبہ بنایا۔ لوٹ کا مال انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، لیکن پورتا ایک مخصوص خان کو بھیج دی گئی جو ایک ہمسایہ ریاست پر حکومت کرتا تھا اور جس کی حمایت حاصل کرنے کا اغوا کنندگان خواہشمند تھے۔ اس سردار کا نام وانگ خان تھا۔ پورتا کو وانگ خان کی طرف بطور تحفتاً بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وانگ خان اس کو اپنی بیوی بنا لے۔ یہ خانوں کے ہاں مروجہ دستور تھا کہ وہ جس قدر زیادہ سے زیادہ بیویاں حاصل کر سکتے تھے رکھ لیتے تھے۔ چنانچہ جب جنگوں میں بلند مرتبہ خاندانوں کے لوگ قیدی بنائے جاتے تو ان میں خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہ دل نشین تحائف بنا کر بڑے اور طاقتور شہزادوں، خانوں اور سرداروں کو بھیج دیتے تھے۔ اس سے ان کے درمیان دوستی اور یگانگت کے جذبات میں اضافہ ہوتا تھا۔ اس سے قطعی کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ تحائف کو وصول کرنے والا جوان ہے یا بوڑھا۔ بعض بوڑھے کی طرف سے ایسے تحفے کی وصولی پر زیادہ تحسین ملتی تھی۔ پورتا کے معاملے میں وانگ خان بوڑھا تھا، بلکہ چنگیز خان کے باپ کی عمر کا تھا اور وہ چنگیز خان کو اپنا بیٹا بھی کہہ کر بلاتا تھا۔ کچھ سال قبل وہ چنگیز خان کے باپ یزونکی کا اتحادی بھی رہا تھا۔ جب چنگیز خان محض ایک لڑکا تھا تب سے وہ اسے بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ ان حالات میں جب پورتا کو اس کے خیمے میں پیش کیا گیا تو وانگ خان نے کہا، وہ بہت خوبصورت ہے لیکن میں اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے بیٹے کی بیوی ہے۔ میں اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں رچا سکتا۔ وانگ خان نے پورتا کو اپنے محل میں ٹھہرایا اور اس کی دیکھ بھال کی۔ جب چنگیز خان اپنی مہم سے فارغ ہو کر گھر واپس لوٹا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی عدم موجودگی میں کیا واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی گمشدگی پر مضطرب ہوا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے فوراً ایک سفارت وانگ خان کی طرف روانہ کی تاکہ پورتا کو گھر واپس لایا جا سکے۔ اس کی درخواست پر وانگ خان نے فوراً تعمیل کی اور پورتا گھر واپس روانہ کر دی گئی۔ اغوا کیے جانے سے قبل پورتا پیٹ سے تھی۔ ان حالات سے گزرنے کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹ رہی تھی تو اسے راستے میں رکنا پڑا۔ اس نے ایک بچے کو جنم دیا، یہ بیٹا تھا۔ جو ہی بچے کی پیدائش کا عمل مکمل ہو گیا اس نے سفر دوبارہ شروع کر دیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ مزید دیر کرنے سے کہیں سے دشمنوں کا کوئی نیا دستہ نمودار نہ ہو جائے اور پورتا اور اس کا نومولود بچہ پکڑ لیے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ پورتا نے نومولود کی نازک ٹانگوں کو کسی قسم کا مائع جیسا مادہ لگا کر محفوظ کرنے کی کوشش کی تاکہ سفر کے دوران چھکڑے میں لگنے والے جھٹکوں سے اسے بچایا جا سکے۔
وہ چھکڑے میں سفر کرنے پر مجبور تھی۔ اس حالت میں وہ بچے کو تمام راستے گھر تک اپنی گود میں لیے بیٹھی رہی۔ بالآخر وہ بحفاظت اپنے خاوند کے گھر پہنچ گئی۔ چنگیز خان اسے دوبارہ اپنے سامنے پا کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ وہ خاص طور پر اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر نہایت مسرور ہوا، جسے پورتی حفاظتی طریقوں سے بچا کر لے آئی تھی۔ ایک خطرناک اور عجیب سفر سے بحفاظت واپس لوٹنے پر باپ نے بیٹے کا نام اپنی زبان میں جوچی رکھا، جس کا مطلب ہے بحفاظت پہنچنے والا۔